امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، نمک حرام، وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے۔ نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتا ہے، چونکہ اس کی زندگی اس کے خاندان کے انتقام سے بنتی ہے۔ اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانکتا ہے، مضحکہ خیز حقیقت آس پاس کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ نمبر 9، سکون۔ سکون ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں پاکستان کے سب سے پیارے اداکار شامل ہیں۔ کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اینا کی بے گناہی کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور کس طرح رضا کے غیر سنجیدہ رویے کا اس کے آس پاس کی متعدد زندگیوں پر دیرپا اثر پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ قسمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ دو لوگوں کو اکٹھا کرے گا جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے راستے ایسے حالات میں گزر جائیں گے۔ نمبر 8، میں دو مضبوط سر والے افراد کی ایک ڈرامائی کہانی ہے جو خاندانی اور معاشرتی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے محبت میں بدقسمت ہونے کی وجہ سے راستے عبور کرتے ہیں۔ وحاج علی بطور زید ایک بزنس مین کا بیٹا ہے جو لگژریس زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے والد سے منظوری حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سنبھال رہا ہے۔ عائزہ خان بحیثیت مبشرہ ایک ضدی اور لاڈ پیار کرنے والی بیٹی ہے جو اپنا راستہ نکالنے کی عادی ہے، لیکن ایک برے فیصلے کے بعد قسمت اسے حقیقت میں واپس لے آتی ہے۔ شہزاد نواز بطور آصف شاہوانی ایک معروف بزنس مین ہے جو زید کے اپنے جیون ساتھی کے انتخاب کے خلاف ہے اور انہیں الگ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ جب بات محبت کی ہو تو ہر کوئی خوش قسمت نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ متحد ہونے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں کیا محبت سماجی حیثیت پر فتح حاصل کر پائے گی؟ نمبر 7، مائری ایک غیر معمولی تحریر کردہ ڈرامہ ہے جس کی کہانی معاشرے کے بوسیدہ تانے بانے کو اجاگر کرتی ہے۔ کم عمری کی شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور مائری اسے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اینی ایک 15 سالہ خوش مزاج اسکول کی لڑکی ہے جو اپنے چچا کی مرضی کی وجہ سے اپنے کم عمر کزن سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھے گا، ناظرین بچپن کی شادیوں کے خطرناک نتائج دیکھیں گے جو معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتے ہیں۔ بچپن ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی جائے۔ ایک بار آپ جب اس سے باہر جاتے ہیں آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ پہلے بچوں کو کھلنے دو۔ نمبر 6، صرف تم عبیر کے گرد گھومتا ہے جو حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے بیرون ملک سے واپس آئی ہے۔ زندگی کے بارے میں عبیر کا نقطہ نظر اور اس کی ترجیحات اس کے خاندان سے مختلف ہیں جو ان کے درمیان تنازعات کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے کزن حنان حمزہ اسی خاندان کا حصہ ہے۔ حمزہ ایک باغی اور غیر روایتی شخص ہے جو بغیر کسی ذمہ داری یا پابندی کے زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے۔ اس کے برعکس حنان ایک بالغ اور سمجھدار آدمی ہے جو محبت اور رشتوں پر یقین رکھتا ہے۔ واقعات کے ایک سلسلے کے بعد عبیر اور حمزہ شادی کرنے والے ہیں، تاہم حمزہ کے نامناسب مطالبات اور عبیر کے ساتھ غیر معقول رویہ اسے شادی سے پیچھے ہٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے خاندان میں افراتفری پیدا ہوتی ہے اور حمزہ اور عبیر کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ آخر کار حنان اور عبیر ایک دوسرے سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ ہچکچاتے ہوئے اپنی نئی زندگی ایک ساتھ شروع کرتے ہیں، لیکن ان کے ماضی کے صدمے انہیں ستاتے رہتے ہیں۔ نمبر 5، خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے۔ خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔
مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد فائز اور حریم اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑے ہوئے پاتے ہیں۔ فائز ایک متمول گھرانے میں پیدا ہوا، حریم سے بالکل مختلف ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ باندھتی ہے۔ حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اپنی جدوجہد کے درمیان فائز روفی کا ایک دوست خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے، حتیٰ کہ حریم کے لیے کام بھی لیتا ہے، حالانکہ وہ ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ نمبر 4، مجھے قبول نہیں۔ مجھے قبول نہیں میں دو بہنوں مشال اور مائرہ کی زندگیوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو اپنے والد کے اپنے کزن ارسلان اور سلمان سے ان کی شادی کرنے کے فیصلے سے خود کو پابند پاتی ہیں۔ مائرہ ایک پرجوش نوجوان لڑکی اپنی ماں کی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ خواہشات کو متوازن کرنے کی کوشش کرتی ہے، تاہم سلمان کے ساتھ اس کے تعلقات ایک مغرور اور نااہل فرد تنازعات کا مستقل ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ مائرہ کی پیشہ ورانہ زندگی کے درمیان اس کے باس کا بیٹا عطیر احمد اس کے شہر میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔ عطیر کی پیش قدمی کے باوجود مائرہ نے ثابت قدمی سے اس کی تجاویز کو مسترد کر دیا۔ سلمان کے ساتھ اس کی وابستگی اور اس کے والد کی طرف سے طے شدہ شادی کی قدر کرتے ہوئے۔ نمبر 3، کابلی پلاؤ۔ ڈرامہ سیریل کابلی پلاؤ کی کہانی لاہور میں رہنے والے ایک خاندانی ایماندار شخص حاجی مشتاق اور ایک افغانی لڑکی باربینا کے بارے میں ہے۔ وہ اتفاقاً اس وقت ملتے ہیں جب باربینا اپنے گھر سے دور ہوتی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ حاجی مشتاق اس کی مدد کرتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ باربینا ایک معصوم لڑکی ہے جو اپنی زندگی میں جدوجہد کر رہی ہے۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے حاجی مشتاق کو اس سے شادی کرنا پڑتی ہے، لیکن آخرکار وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ خوبصورت سبینہ فاروق ڈرامہ سیریل کابلی پلاؤ میں باربینا کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ نمبر 2، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے، جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے، جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی کوششوں میں پرعزم ہے۔ نمبر 1، خئی۔ خئی کی کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے، جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نسب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان، دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے۔ درویش خان اپنے والد کے قتل کی وجہ سے پریشان ہے۔ ایک پرامن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے، تاہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں۔ درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک المناک موڑ سامنے آتا ہے، جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے پناہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیا زمدہ اپنے دشمنوں کے سامنے جھک جائے گی؟ اگر نہیں تو کیا زمدہ اپنے خاندانی مجرموں سے بدلہ لے سکے گی؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔